بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس منظر پہ آپ توجہ کریں۔ ایک بندہ مدینہ منورہ سے چلتا ہے، اس کے پاس ایک بیمار خچر ہے، بالکل بیمار، کمزور، اور جو خچر پہ سوار ہے وہ خود بھی بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مانگتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی یاوری کی جائے، اس کی جیب میں کچھ ڈالا جائے۔ اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی غریب فقیر کی مدد کر سکے، اتنا نہیں ہے۔ وہ خود مدد کا طالب ہے لیکن سوال نہیں کرتا، بالکل سوال نہیں کرتا۔ اور وہ مدینہ منورہ سے چلا ہے اور اس کی منزل نجف ہے، وہ علاقہ ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، وہاں رہتا ہے۔ مدینہ میں کیوں آیا تھا؟ مدینہ میں جو مدینہ کا گورنر تھا، اس کے دل میں آیا کہ اس کے پاس جاؤں اور کچھ مدد طلب کروں۔ آیا، کئی دن رہا۔ گورنر کو ایک دفعہ اس نے مسجد نبوی میں دیکھا، لوگوں کی فریادیں سن رہا، حکم جاری کر رہا۔ جب دیکھا کہ ایک طرف گورنر کو، ایک طرف حضور کے روضوں کو دیکھا، احساس ہوا کہ حضور کے روضے کے سامنے اور حضور کے سامنے میں اس گورنر سے سوال کروں، دکھ ہوتا ہے، میری حیا، میرا شرم گوارا نہیں کرتا، کیوں سوال کروں؟ پھر جرت ہوئی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فقر ہے، غربت ہے۔ یہ گورنر ہے اس لیے کہ غریبوں کی داد رسی کرے، غریبوں کی فریاد سنے، غریبوں کی مدد کرے، اور جو مدد کے طالب ہیں ان کے احساس کو اپنا احساس غم سمجھے۔ پھر ایک بار پھر موقع ملا، پھر حضور کا روضہ یاد آیا۔ اسی کشمکش میں اسے پورے 40 دن گزر گئے اور پتہ نہیں کیسے اس نے پیٹ بھرا، اور اپنے خچر کا پیٹ کیسے بھرا، اور کتنے مہینوں کی مسافت کے بعد وہ پہنچا تھا۔ کوئی گھنٹوں کی مسافت، کوئی منٹوں کی مسافت نہیں تھی، اور ایک آس لے کے آیا تھا کہ مدینہ کا گورنر ہے، اس کے پاس جاؤں گا، کچھ مدد مل جائے گی، وہ 4 دن سکھی گزر جائیں گے، کوئی زندگی میں سہولت مل جائے گی۔ آخر مایوس ہو کے اب یہ مدینہ سے واپس آ رہا۔ یہ اس کا پس منظر جو میں نے عرض کیا اس پردیسی کا، مختصر سا، ورنہ اس کے 40 دن پتہ نہیں کتنی تنگ دستی، کتنی تکلیف، کتنے مسائل میں گزرے ہوں گے۔ اب وہ واپس آ رہا۔ واپس آتے آتے ایک جگہ ایک کاروان سرائے ہوتی تھی، سرائے ہوتے تھے جہاں پردیسی مسافر لوگ آ کے ٹھہرتے تھے۔ اب اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ یہ سرائے میں، لیکن سرائے کے ساتھ ایک جگہ کچھ خچر بندھے ہوئے تھے، اور ان کا بچا ہوا گھاس پڑا تھا، چارہ پڑا تھا۔ اس نے اپنے خچر کو وہاں چھوڑا۔ خچر کو کئی دنوں کے بعد اچھا پیٹ بھر کے اور اچھا کھانا ملا، لیکن اس کو کھانا نہ ملا، یہ بھوکا تھا، اوپر سے سخت سردی تھی، اور سرائے کے ساتھ جہاں روٹی پکتی تھی، اس تندور کے ساتھ رات کا وقت تھا، یہ سو گیا اور اپنے آپ کو اس میں سمیٹ لیا کہ کچھ تندور کی، کچھ وہاں اس میں کچن کا ہوں جہاں کھانا پکتا، اس کی گرمی کچھ مجھے۔ لیکن رات کا وقت ہوا، تندور کی گرمی ختم ہو گئی اور سردی اپنے جوبن پہ پڑی۔ اس کا جسم اکڑنے لگا، اٹھ کے بیٹھ کے سکڑ کے بیٹھ گیا، اور اس کے منہ میں سے ایک لفظ نکلا، واللہ واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ۔ مولا میں کہاں جاؤں؟ اب کس کا راستہ، اب کون سا سائبان اور کون سی گرمی کے لیے اپنے جسم کو، اور اپنی طرف دیکھا تو خچر بھی بیچارہ سردی کے اندر کانپ رہا ہے۔ اسے اپنی سردی تو بھول گئی خچر کی، اگر یہ مر گیا تو میں منزل پہ کیسے جاؤں گا، آگے کیسے جاؤں گا؟ اب یہ اسی پریشانی اور کشمکش میں ہے۔ واللہ ثم باللہ، میں تو الفاظ بیان کر رہا ہوں، آپ سوچیں جس کی یہ حالت ہو کہ تن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جیب خالی ہو، پیٹ بھوکا ہو۔ آدمی بھوکا ہو تو سردی ویسے زیادہ لگتی ہے، اور پردیس ہو، مسافرت ہو، اور کاروان سرائے میں سب بہترین زندگی میں سو رہے ہیں، ان کی سواریوں کے اوپر بھی گرم کپڑے کہوں، چادریں کہوں، اور ایک وہ سواریاں بھی ایک چھت کے نیچے ہیں۔ اس کے پاس نہ سواری کی چھت ہے، اور اس کے پاس نہ اپنی چھت ہے، اس کے پاس نہ کھانا ہے، اس کے پاس نہ گرم کھانا یا مشروب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سواری نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا لیا ہے۔ اس کی حالت کیا ہوگی، اس کے حالات کیا ہوں گے، اور یہ کس قسم پرسی میں، کس تنگ دستے میں ہوگا، اور کس انداز سے اس نے واللہ ثم باللہ، اس نے کس انداز سے بیان کیا ہوگا، میں وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتا۔ یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، جذبات کیفیات کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ یہ میں بات پھر دہرا رہا ہوں، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، جذبات اور کیفیات کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اب اس نے پھر یہ بات کہی، اب درد کے ساتھ اس کی بات کہی، اور غم کے ساتھ اس نے یہ بات کہی۔ اس کو محسوس ہوا کہ میرا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھی، کوئی گرم ہوا چلی ہے،
इससे ख्याल होगा कि तंदूर में से गर्म हवा निकली, तंदूर तो ठंडा हो चुका था, कहां से चीज मिली। अब इसको कुछ एहसास हुआ ना गर्मैश का, सुकून का, तो इसने फिर वो कैफियत के साथ अल्लाह सुम्मा बिल्लाह कहना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। बस ये यूं कहता था और इसके जिस्म में ताकत आती थी, और महसूस किया ऐसे जैसे मैं खाना खा रहा हूं और मेरा पेट आहिस्ता आहिस्ता भर रहा है, जिस्म में तवानाई आ रही है, ताजगी आ रही है और एक कुव्वत आ रही है, और सर्दी है पर सर्दी का एहसास मुझे कम हो रहा है। और उसने अपनी नजरों से जब अपने खच्चर को देखा तो उसके अंदर भी कपकपाहट कम हो रही है, वो ऐन सर्दी के ऊपर है, कपकपाहट कम हो रही है। इसने महसूस किया कि इस लफ्ज की कोई तासीर है और इस लफ्ज को कोई ताकत मिली है, इस लफ्ज को कोई कुव्वत मिली है। इसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते ना कुछ सुकून मिला तो इसको ऊँग आ गई। इसने ऊँग में देखा, इसने ऊँग में देखा कि कुछ लोग हैं, उनमें आगे एक शख्स है और वो इसको थपकी देते हैं, कहते हैं ये हमारे घर से तुम्हें ये लफ्ज मिला था और इसको पढ़ता रहे, इसको ना छोड़, और यही लफ्ज तुझे मंजिल पे पहुंचाएगा। और मदीना के गवर्नर के साथ तूने अच्छा किया, सलाम नहीं किया, मुझे मेरे हुजूर ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा, एक साइल आया था और मेरे हया और गैरत की वजह से उसने गवर्नर से सवाल नहीं किया था, इसको कहे ये लफ्ज हमारे घर से मिला है और मैं इसकी खास तासीर और इजाजत देता हूं और खास तवज्जो देता हूं, इसको पढ़, तुझे मंजिल मिलेगी, तुझे रिस्क मिलेगा, जो तो सेहत मिलेगी, तेरी सवारी को सेहत और खाना मिलेगा, और तुझे जा आज के बाद तमंगरी मिल गई। इसकी आंख खुली ना तो इसने ताजगी देखी और सोचने लगा है कौन ये, बहुत सारी नूरानी, रूहानी और नूरी हस्तियां थी, है कौन। अब इस कैफियत में था, लेकिन इसने फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते इस ऐसे महसूस हुआ बिस्तर बिछ गए और इसको नींद आ गई और महसूस हुआ कि एक बेहतरीन नरम बिस्तर, मखमल का, रेशम का, कीम खाब का, सो गया। बस सोया ही था, वो काफिला फिर सामने आया, कहा हमारा नाम पूछता है, हम सारे बकी के रहने वाले हैं, आले रसूल हैं, असहाब रसूल हैं, और फिर एक एक का नाम बताया, और जो नाम बता रहे थे वो इमाम हसन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। इमाम हसन थे। फरमाया तुझे याद है कि तेरा वालिद एक दफ़ा हमारे पास आया था और एकदम उसका नक्शा खींचा कि उसका वालिद है, इमाम हसन की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज़ किया मेरे हालात दुरुस्त हो जाए। तो फरमाया इमाम हसन, अब ख्वाब में सारा नक्शा है, फरमाते हैं तेरे हालात दुरुस्त हो जाएंगे, पर अल्लाह ने तेरे लिए खैर इसी में रखी है, थोड़े माल और दौलत में अल्लाह के पास चला जा, वुसअत तेरे बेटे के पास है और फिर उसकी नस्लों के पास है, खुशहाली, वुसअत। और याद रख तेरा बेटा मदीने आएगा, 40 दिन यहाँ गुजारेगा, हजूर की हया और शर्म की वजह से, गैरत की वजह से किसी से सवाल नहीं करेगा। फिर उसे एक लफ्ज़ अता होगा गैब से, वो होगा वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वो लफ्ज़ अता होगा। उस लफ्ज़ के बाद उस लफ्ज़ को इसके विजदान की कैफियत में अता होगा, दर्द की कैफियत में अता होगा, लेकिन पहले उसकी आजमाइश ली जाएगी 40 दिन, गुर्बत से, तंगदस्ती से, बीमारियों से, दुखों से, न खाना, न दवा, न पीना, न सुख, न आराम, लेकिन वो हमारे मदीने में बावकार होकर रहेगा और हुर्मत मुस्तफ़ा, इज़्ज़त मुस्तफ़ा का ख्याल रखेगा, पास करेगा और उनका लिहाज रखेगा। इस हुर्मत मुस्तफ़ा, इज़्ज़त मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा का घराना आएगा और उसका साथ देगा, कमली वाले का घराना आएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसका साथ देगा। अब ये ख्वाब में सारा नक्शा वालिद का देख रहा है। अचानक वालिद का नक्शा खत्म हुआ, इसकी आंख खुली, अच्छा वालिद ने एक बार ये बात बताई थी मुझे और मुझे तो भूल गई, ये सारा नक्शा वही दोहराया गया है। उसने सिर्फ कमली वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, उसके आल असहाब और उसके आल का हया किया था, बस हया किया था और उनका लिहाज किया था। मैं हुजूर के रोजे के सामने किसी और से सवाल करूं, गवर्नर लोगों को अशरफियों की थैलियां दे रहा था, हुक्म जारी कर रहा था, इतनी दे दो इसको, इतनी दे दो इसकी, और पूरी उसकी ममलिकत से लोग आए हुए थे और वो सबकी दादरसी कर रहा था और उस वो गवर्नर था ही दादरसी के लिए, पर इसने नहीं किया। उनको थोड़ा माल मिला, जो 100 शर्फी 200 500 1000 खत्म हो गया, पर इसने अपनी नस्लों के लिए तमंगरी, माल, बख्त, नेमत, चीजें ले ली। और वह किस वजह से? सिर्फ अल्लाह के हबीब का हया किया और अल्लाह के हबीब की आल से हया किया, बकी में सामने, असहाब से हया किया, बकी में सामने, और उसकी वजह से अल्लाह जल्ल शानहू ने उसके लिए वुसअत बरकत के दरवाजे कैसे खोले, आप सुनिए। अब रात यहां कारवानसराय में रहा, सुबह उठा तो देखा सवारी भी हशाश बशाश, खुद भी हशाश बशाश, और सवारी तेज दौड़ रही है और लोग हैरान हैं। और ये मंजिलें तय करता करता हर जगह जहां भी रहता था रात को, इसके लिए रात मखमल बन जाती थी। जहां भी रहता था, जब आया था कसना पुरसी की रात थी,
جب آیا تھا تو غربت کی رات تھی، غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام۔ آیا تھا حالات یہ تھے، اللہ آزما رہا تھا، یاد رکھیے گا میرا اللہ پاک بعض اوقات بندوں کو آزماتا ہے، کچے ہیں یا پکے ہیں، میرے ہیں یا غیر کے ہیں، مجھ سے نظر تو نہیں ہٹاتے، اللہ سے نظر نہیں ہٹی، اللہ کے حبیب سے نظر نہیں ہٹی۔ اب جہاں بھی رات گزر رہی ہے، دن ہے، طرح طرح کے میوے کھانے کو مل رہے ہیں، لوگ خود بخود لا رہے ہیں، سلا رہے ہیں اور اس کو بستر دے رہے ہیں، ہر بندہ اس کو استقبال کر رہا ہے ایسے جیسے جانتا ہو، اور یہ ہر بندہ اس کا دوست ہو یا اس کا اپنا ہو یا اس کا بھائی ہو۔ حیران، پر کبھی کبھی بیٹھ کے نا سوچتا تھا یہ میرے نصیب کیسے کھلے۔ آواز اندر سے آتی تھی، ہمارا نام لے اور اس درد سے لینا، خیال کرنا بغیر درد کے ہم اس نام کی تاثیر نہیں دیں گے، بغیر یقین کے ہم اس نام کی تاثیر نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ درد سے ایسے کہہ کے واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ، یقین جانی مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا، میرے منہ میں پانی بھرا ہے، میرے منہ میں پانی بھرا ہے، اس کی لذت، اس کی چاشنی۔ اللہ کا نام کیفیات سے لیا جائے، درد سے لیا جائے۔ ہاں آج 13 محرم الحرام ہے، 13 محرم الحرام میں میں نے ایک آپ کو چھوٹا سا تحفہ دیا ہے، ایک نکتہ دیا ہے۔ وہ خچر، اس کی غربت، تنگ دستی، وہ انسان، غربت عربی میں مسافرت کو کہتے ہیں، مسافر ہونے کو کہتے ہیں، وہ انسان، اس کی غربت اور تنگ دستی، اور اس کے گھر کے حالات کیا ہوں گے، اور 40 دن کے بعد گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، جائے گا کچھ لے کے آئے گا۔ جب گیا نا گھر، منزلیں طے کرتے، راحت کا سامان، راحت کا سفر، جب گھر پہنچا اور گھر پہنچتے ہی دیکھا کہ گھر میں تنکری کا سامان ہے۔ یہ کیا؟ کھانا، چیزیں، گوشت، میوے، نمت۔ اس نے کہا آپ نے کسی کے ساتھ تجارت کی تھی اور ایک تاجر آیا تھا، اس نے کہا بہت نفع ہوا تجارت کی، یہ ان کا جو نفع ہے وہ میں ان کے دے کے جا رہا ہوں۔ ہم نے روکا بھی صحیح، اس نے کہا نہیں میں نے آگے تجارت پہ جانا ہے، میرا آگے قافلہ جا رہا ہے، ہم نے روکا بھی صحیح۔ کون تاجر تھا؟ کیا ہولیا تھا؟ اس نے کہا یہ ہولیا تھا، میں نے تو کسی سے تجارت نہیں کی، میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ کہا جاتے ہو بس کہہ گیا تھا کہ واللہ ثم باللہ کو نہ چھوڑنا۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے، تو ایک دم اس کی ہائے نکلی، ایک دم اس کی ہائے نکلی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ امام حسن بن علی وہ تشریف لائے اور فرمائیے تجھے ہمارے گھر سے ملا ہے، اور وہ تجھے نے ہمارا حیا کیا ہے، تو نے ہمارا لحاظ کیا ہے، تو نے ہمارا شرم اور ہمارا ادب کیا ہے، اس کی وجہ سے تجھے ملا۔ او گھر میں پھر دولت اور وسعت اور برکت کے جو خزانے لٹے اور ملے۔ کہا کہ پھر اس گھر میں ہر وقت ایک صدا آتی تھی، واللہ ثم باللہ، گھر کا بچہ بچہ یہی لفظ کہتا تھا، گھر کا بچہ بچہ یہی بول کہتا تھا، گھر کا بچہ بچہ اسی الفاظ کے اندر ڈوب جاتا تھا، ان لفظوں کے اندر ڈوب جاتا تھا۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا، ان کے ساتھ ادب شرم، اور ان کی اعلیٰ صاحب کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، اصحاب رسول، اللہ اس کا صلہ دیتا ہے۔ رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، رب اس کا صلہ دیتا ہے اور دیتا ہے، اور دیتا بھی اپنے غیب کے خزانے سے، اور دیتا بھی ایسا ہے کہ اللہ دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے، دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے۔ اس راستے کو اپنا لیں، اس منزل کو لے لیں، یہ راہیں سچی ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، دنیا میں آخرت میں، رزق بھی، لذت بھی، صحت بھی ملے گی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس کے اندر بہت بڑا راز ہے۔ واللہ ثم باللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔